سورة الزخرف رکوع 1 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. ترجمہ حامیم قسم ہے اس واضح کتاب کی ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے کہ تم سمجھ لو. یقیناً یہ لوح محفوظ میں ہے اور ہمارے نزدیک بلند مرتبہ حکمت والی ہے. کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں گے کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو؟ اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی کتنے ہی نبی بھیجے. جو نبی ان کے پاس آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا. پس ہم نے ان سے زیادہ زور آوروں کو تباہ کر ڈالا اور پہلے لوگوں کی مثال گزر چکی ہے. اگر آپ ان سے دریافت کریں گے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ انہیں غالب و دانا اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے کر دیے تاکہ تم راہ پا لیا کرو. اسی نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل فرمایا پس ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا. اسی طرح تم نکالے جاؤ گے. جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں بنائی اور چوپائے جانور پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر سوار ہوا کرو. پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب اس پر ٹھیک ٹھاک بیٹھ جاؤ اور کہو پاک ذات ہے اس کی جس نے اسے ہمارے بس میں کر دیا حالانکہ ہمیں اسے قابو کرنے کی طاقت نہ تھی. اور بالیقین ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اور انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا جز ٹھہرایا. یقیناً انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے. جزاکم اللہ خیر. وانتی فجزاکم اللہ خیرا بارک اللہ فیکی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قال رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے احسان عظیم سے ہم الحمدللہ آج سورۃ الزخرف شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ الزخرف مکیہ ہے، یعنی مکے میں نازل ہوئی یہ سورت، اور اس کا پہلا رکوع آج ہم جیسا کہ آپ نے تلاوت و ترجمہ سنا، اس کی تشریح کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم قرآن نصیب فرمائے، اور الحمدللہ یہ جو سفر ہمارا جاری ہے اللہ کی آیتوں کو سمجھنے کا، اللہ تعالیٰ اس میں برکہ نصیب فرمائے، اور جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے علم نافع بنائے، اور ہماری زندگیوں میں ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میری بہنوں، اس سورت میں جو پہلا رکوع ابھی آپ نے سنا، اس کی شروعات ہوتی ہے حامیم سے۔ سورۃ زخرف کی آیت نمبر 1 حامیم سے شروع ہوتی ہے، اور یہ حامیم کیا ہے؟ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے کتاب مبین کی قسم کھائی، والکتاب المبین۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور جن جن چیزوں کی اللہ پاک قسم کھاتا ہے، آپ کو میں نے بتلایا نا میری بہنوں کہ وہ بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں، یعنی جو بھی چیزوں کی اللہ پاک قسم کھاتا ہے وہ بڑی ہی اہم چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اس رکوع میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی اہم یہاں پر باتیں، یعنی اللہ کا کلام میں بڑی اہم باتیں ہم سیکھیں گے قرآن کے تعلق سے۔ یہ جیسے جیسے ہم میری بہنوں قرآن پر سے گزر رہے ہیں، یعنی آیت اللہ پہ سے، اللہ کی آیتوں پہ سے گزر رہے ہیں، اللہ کی آیتوں سے گزر رہے ہیں، تو ان آیتوں میں بھرپور ہمیں نصیحتیں مل رہی ہیں۔ یہ باتیں بڑی قیمتی گوہر ہیں جو آپ کو مل رہی ہیں الحمدللہ۔ یہ بکھرے ہوئے موتی ہیں جس کو ہم چن رہے ہیں، یہ موتی بکھیرے جا رہے ہیں جس کو ہم چن رہے ہیں، اور یہ موتی انشاءاللہ بإذن اللہ ہمیں بہت فائدہ دے کے ہمارے لیے بہت قیمتی ثابت ہوں گے جب ہم اسے غور سے سنیں گی اور اپنی زندگیوں میں سے عمل پیرا لانے کی کوشش کریں گی، عمل میں لانے کی، اپنی زندگیوں میں سے عمل میں لانے کی کوشش کریں گی، تو انشاءاللہ بإذن اللہ آپ کو یعنی بہت بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یعنی ہماری دنیا بھی سنورے گی، ہماری نہ صرف دنیا سنورے گی بلکہ ہمارے یعنی ہر وہ پہلو، دنیا سے مراد ہم کیا لیتے ہیں؟ صرف مال و دولت، یا پھر خوشیاں، یا پھر سکون، امن، چین، ہر وہ قسم کی نعمتیں آپ کو ملیں گی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اگر ہم قرآن کے اوپر پوری طریقے سے عمل کریں گے، اچھی طریقے سے اس کو سمجھیں گے۔ آج کی آیتوں میں جیسے قرآن کی قسم کھا کر اللہ نے بتلایا کہ یہ قرآن مبین قسم ہے اس واضح کتاب کی، قرآن مبین کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو، قرآن کی اہمیت کو جتلانے کے لیے قرآن کی قسم کھا کے کہا کہ یہ ایک واضح کتاب ہے، کلیئر، مبین کہتے ہیں ایک دم کلیئر، یعنی اس میں جو احکامات ہیں آپ کو ایک دم کلیئرلی بتلا دیے گئے۔ ایسے نہیں کہ بندہ دیکھ کر بولے کہ مطلب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ واضح نہیں ہے ہم پر، یہ وضاحت اس کی مطلوب ہے، نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک آیت اللہ پاک کی واضح ہے، کلیئر ہے، مبین، کھلی ہوئی۔ اسی لیے اللہ پاک قسم کھاتے ہیں قرآن کی یہ کہہ کر کہ یہ کتاب مبین ہے، اور اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے اسے بنایا قرآن عربی، یعنی عربی زبان میں اسے ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ لو۔ یعنی یہ ایک ایسی زبان ہے میری بہنوں، قرآن کی زبان اللہ نے عربی کیوں سلیکٹ کی، اس کا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ریزن بتلا رہے ہیں کہ تاکہ تم سمجھ لو۔ یعنی قرآن کو عربی میں جب ہم سمجھتے ہیں تو بندے کی یعنی ذہن کی یعنی کیا بولنا چاہیے کہ وضاحت ہوتی ہے، ذہن اس کا وسیع ہوتا ہے جب عربی میں بندہ اس کو سمجھتا ہے، کیونکہ عربی ایک ایسی لینگویج ہے دنیا کی، یہ ٹاپ فصیح زبانوں میں سے ہے،
دنیا کی فصیح ترین زبان، یعنی سب میں خوبصورت زبان عربی زبان۔ ہم اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں یہ کہ اس کو اللہ نے مطلب سراہا ہے، صرف قرآن ہماری یہ جیسے مطلب اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کیا عربی میں اس لیے ہم ایسے کہہ رہے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود پہلے اسے سلیکٹ کیا تمام زبانوں میں عربی زبان کو، تو اللہ اکبر ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ عظیم ہے، اس کی شان نرالی ہے، تو پھر وہ ویسی ہی ٹاپ کی زبان چنے گا نا۔ تو پوری زبانوں میں سب میں ٹاپ کی زبان فصاحت و بلاغت میں۔ آپ ایک مثال میں آپ کو دے کے بتاؤں کہ آج سے 1000 سال پہلے جو لفظ عربی کا بولا جاتا تھا آج بھی وہی بولا جاتا ہے۔ ہزاروں سال پہلے کا لفظ بتلا رہی ہوں میں، 100 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال، 100 سال، 200 سال، 300 سال نہیں، ہزاروں سال۔ آپ دیکھ لیجئے انگلش ڈکشنری، اب ہم کیا سمجھتے ہیں انگلش کو سب میں زبردست لینگویج سمجھتے ہیں نا، ایسا نہیں ہے، اکثر لوگ سمجھتے ہیں، آپ ہم نہیں سمجھتے ہوں گے، ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے انگلش لینگویج کا یعنی کئی ایسے الفاظ ہیں جو 100 سال پہلے کچھ اور الفاظ استعمال ہوتے تھے، اور 100 سال کے بعد کتنے سارے چینجز آ گئے اس میں۔ آپ اردو لے لیجئے، عربی لے لیجئے، اردو لے لیجئے، انگلش لے لیجئے، جو بھی لینگویج آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے دنیا کی، 100 سال پہلے کے جو الفاظ، 200 سال پہلے کے جو الفاظ تھے، وہ الفاظ وہ لینگویج میں بہت کم ملیں گے، تقریباً چینج ہو جائیں گے۔ لیکن عربی کا کوئی لفظ آپ کو چینج نظر نہیں آئے گا۔ آپ ہزاروں، 100 کی بات نہیں بتلا رہی ہوں میں، آپ ہزاروں سال پہلے کی بھی عربی نکال کر دیکھ لیجئے۔ اب قرآن کی مثال لے لیجئے نا میری بہنوں، قرآن کی مثال لے لیجئے، قرآن کی یہ لینگویج جو ہے یہ 1400 سال پہلے کی ہے۔ آج آپ یہ 1400 سال پہلے کی لینگویج قرآنی زبان میں اگر آپ عربی میں بات کرتی ہیں، سعودی عرب جا کر اگر قرآنی جو زبان ہے اس زبان کے حساب سے اگر آپ بات کرتی ہیں تو سبحان اللہ، آپ کو کہیں گے انتی معلمہ۔ یہ میں پریکٹیکلی بتلا رہی ہوں، یعنی میں بالکل ٹوٹی پھوٹی عربی جتنی مجھے آتی ہے چھوٹی موٹی، وہ میں نے جب قرآن کے ذریعے سے بات کرنے کی کوشش کی ان سے، یعنی قرآنی عربک جو ہوتی ہے نا، قرآنی عربک ایک الگ ہوتی ہے، اس کو فصحا کہتے ہیں، فصحا لینگویج، فصیح لینگویج۔ ایک ہوتی ہے عامی، یعنی جو مطلب عام طور پر بولی جاتی ہے۔ تو عام طور پر نہیں، ہم عربی گرامر کے ذریعے سے سیکھتے نا، یہ قرآنی زبان جب ہم سیکھتے ہیں اور یہ جا کر یہ ایسی عربی، یعنی جو قرآن میں عربی، احادیث میں جو عربی آئی ہے وہ عربی میں بات کرتے ہیں کسی سے، کچھ بھی آپ 2-4 سینٹنسز بھی بولتے ہیں تو پلٹا کے فوری آپ سے پوچھتے ہیں انتی معلمہ، آپ مطلب تعلیم یافتہ معلمہ ہیں کیا، ایسے پوچھتے ہیں۔ مطلب آج بھی قرآن کی زبان کو آج 1400 سال کے بعد بھی آپ دنیا کے کون سے بھی خطے میں جہاں پر عربی لوگ بولتے ہیں وہاں جا کر عربی میں، قرآنی عربی میں بات کریے آپ، تو آپ کو ایک یمنی سے ہم نے سنا تھا، ایک یمنی تھے ہمارے فیملی فرینڈ، تو وہ کہتے تھے کہ اگر یہ جو آپ لوگ لینگویج میں بات کر رہے ہیں نا، آپ جو سیکھ رہے ہو لینگویج، اگر یمن میں جا کر آپ اسی انداز سے بات کریں گے نا تو آپ کو بھلے اسٹیج پہ چڑھا دیں گے لوگ۔ یعنی سبحان اللہ، آپ دنیا کے کون سے بھی کونے میں جائیے جہاں پر عربی زبان بولی جاتی ہے، اور یہ فصاحت والی یہ جو لینگویج ہے قرآن کی، آج آپ جا کے بات کریے، 1450 سال ہو گئے اس قرآن کو نازل ہوئے، لیکن آج بھی اس کی فصاحت و بلاغت سبحان اللہ موجود ہے۔ تو پتہ چلا نا آپ کو، اتنا مفصلاً میں نے سمجھایا کہ کیسی عربی زبان فصاحت والی ہے، بہترین زبان ہے، قدیم زبان ہے، یہ چینج نہیں ہوئی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عربی میں قرآن کو نازل کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ لو، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ اب دیکھیے اور بھی قرآن کا ایک معجزہ، قرآن کا ایک بہترین یعنی اس کی عظمت کا پتہ ہمیں اس سے چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ وَإِنَّهُ، بے شک یہ، یعنی انہو بے شک اس کو، یعنی قرآن کو، فی ام الکتاب، یقیناً یہ کیا ہے بتا رہے ہیں، یہ لوح محفوظ میں ہے، اور لدینا لعلی حکیم، اور ہمارے نزدیک بلند مرتبہ حکمت والی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ بھی اس قرآن کو سراہتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ایسی بابرکت اور ایسی بلند حکمت والی کتاب ہے کہ اللہ خود اس کا گواہ ہے۔
اللہ خود اس کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوح محفوظ میں ہے، اور لدینا اللہ علی حکیم، اور ہمارے نزدیک بلند مرتبہ حکمت والی ہے۔ یعنی ملائے اعلیٰ جو ہوتا ہے نا، مطلب جو آسمان والے ہوتے ہیں، آسمان والے فرشتے اس کی شرف کو، اس کی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو، اس قرآن کو یعنی واقعی اہمیت دیتے ہیں، اور زمین والوں سے بھی تقاضا کرتے ہیں کہ وہ بھی یہ جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، ام الکتاب جسے کہا گیا لوح محفوظ میں سے جو آئی ہے، تو بولے کہ یہ اس کا مرتبہ بہت بلند ہے فرشتوں میں، اور اس کا مرتبہ بہت بلند ہے آسمانوں میں، اور یہ حکمت والی ہے۔ تو اے زمین والو، تم بھی اس کی حکمت کو پہچانو، اس کی عظمت کو جانو، اس کے شرف کو پہچانو کہ کتنی بلند و بالا یہ کتاب ہے۔ بڑا مذاق سمجھ بیٹھے ہو، یعنی دنیا کی ہر وہ چیزیں، ہر وہ نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے بندہ، قرآن کی نعمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ دنیا کے ہر آسائشات، ہر مزے، یہاں یہ مزے کا ملتا، وہاں وہ مزے کا ملتا، یہ کھائیں گے، وہ پئیں گے، یہ پہنیں گے، وہ زبردست ہے، یہ زبردست سواری ہے، یہ زبردست گھر ہے، یہ زبردست فلاں ہیں، ہر خوبصورتی، ہر بہترین چیزوں کو لینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن افسوس ہے ہم پر کہ ہم قرآن کی اس بہترین صفات والی کتاب کو، اس بہترین حکمت سے بھرپور کتاب کو ہم نہیں لیتے۔ میری بہنوں، لازم پکڑیں اور اس بہترین طریقے سے اس کو تھامیں، جیسا کہ اس کے تھامنے کا حق ہے، جیسا کہ اس کو تھامنے کا حق ہے، اس حق کے ساتھ اسے تھامیں ہمیشہ کے لیے، تا حیات، آخری سانس تک انشاءاللہ۔ یہ بات بتلا کر، عظمت قرآن کو بتلا کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیے آیت نمبر 2، 3، 4، یہ پوری آیتیں قرآن کے تعلق سے ہی ہے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 5 بھی قرآن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو؟ افا نضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، ان کنتم قوما مسرفین۔ اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ کیا ہم اس نصیحت والی قرآن کو تمہارے پاس سے اس لیے ہٹا لیں کہ تم حد سے گزرنے والے ہو؟ یعنی اس بات کے مختلف معنی لیے گئے، مفسرین نے میری بہنوں اس بات کے مختلف معنی لیے ہیں، یعنی اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہی کہ چونکہ جس وقت قرآن کا نزول ہو رہا تھا اس وقت گناہوں میں لوگ بہت منہمک ہو گئے تھے اور اس پر مضر تھے، یعنی برابر گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ کیا تم یہ گمان رکھتے ہو کہ ہم تمہیں واعظ و نصیحت کرنا چھوڑ دیں گے؟ اکثر ایسا ہوتا نا، گناہ کرنے والا ڈھٹ بن جاتا، اس کے بعد بولتا ہے کیا یہ لوگ بولتے خود ہی رک جائیں گے، بولے ہوتا نا، ایسا سوچتا نا، نہیں پتا ہم کو پتا ہے نا یہ بات کہ جو عمل کرنے والا نہیں ہوتا وہ یہ کہتا ہے کہ کیا جی بار بار یہ کرو وہ کرو، یہ اچھا ہے وہ اچھا ہے، فلاں یہ آیت ہے قرآن کی، وہ حدیث ہے، یہ چوپ کیا بولتے رہتے، اب اس کے بعد بولیں گے اس کے بعد کہیں گے ہاں اب ان کو بولنے دو، یہ بولے گی اور خود ہی خاموش ہو جائے گی، بولے۔ تو لوگوں کا مزاج ایسے ہوتا ہے، انسانی ہے نا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جب لوگ جو تھے انسانی تھے نا، تو آج بھی وہی انسان ہے۔ تو آپ دیکھیں، غور کریں گے اس زمانے میں بھی لوگ یہ کہتے تھے کہ ارے وہ نبی کیا کریں گے، نبی بارہا اللہ یہ فرماتا ہے، اللہ کی بات یہ کہتے رہتے ہیں۔ اب تھوڑے دن بعد یہ سب خاموش بڑھ جائیں گے، بولے سب ہٹ جاتا ہے، بولے نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے افنضرب عنکم الذکر صفحا، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ نصیحت کو تمہارے پاس سے ہم ہٹا لیں گے، ان کنتم قوم مسرفون، اس وجہ سے کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو اس لیے ہٹا دیں گے؟ نہیں۔ ایک معنی تو یہ ہوا اس کا۔ دوسرا معنی مفسرین نے یہ بتلایا کہ یا تمہارے کفر اور اسراف پر ہم تمہیں کچھ نہ کہیں گے اور تم سے درگزر کر لیں گے،
یعنی تم کیا سمجھتے ہو کہ تم یہ نصیحت جو تمہارے پاس آئی ہے، اگر تم اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں، حد سے تجاوز کر لیں گے تو ایسے چھوڑ دیں گے کیا تم کو ہم؟ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک تیسرا معنی یہ بھی بتلایا اس آیت کا کہ یا ہم تمہیں ہلاک کر دیں اور کسی چیز کا تمہیں حکم دے نہ منع کریں۔ یعنی تم کیا سمجھ رہے ہیں کہ تم ہے حد سے زیادہ نکلے ہوئے تو تم پر عذاب ڈال دینا، خالی سمجھانا نہیں، نصیحت نہیں کرنا تم کو، یہ معنی بھی لیا گیا۔ اور ایک معنی، چوتھا معنی یہ بھی لیا گیا، چونکہ تم قرآن پر ایمان لانے والے نہیں ہو اس لیے ہم نزول قرآن کا سلسلہ بند کر دیں گے کیا؟ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ مطلب اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں لوگوں کو کہ کیا یعنی تم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بھی عمل نہیں کر رہے، چلو اس کے اوپر کوئی بھی ایمان نہیں لا رہے، بہت کم لوگ ایمان لا رہے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ روک دے گا بولے؟ کہتے تھے وہ لوگ اس طریقے کی باتیں کہتے تھے کہ تو کوئی بھی مت سنو اس کو، کوئی بھی یعنی اس آیتوں کو مت سنو، یہ جو محمد لاتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ کہتے تھے کہ محمد جو آیتیں لاتے نا تمہارے سامنے بیان کرتے نا، تم کوئی بھی مت سنو، جب کوئی بھی نہیں سنے گا تو وہ خود بخود بولے خاموش ہو جائے گا بولے، اور یہ مطلب دین ان سب ایک طرف ہو جائے گا، ایسی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ طعنے طنز اس قسم کی باتیں کرتے تو قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آیتوں کو نازل کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا جواب دیتے تھے، جیسا کہ اس آیت میں، آیت نمبر 5 میں یہ بتایا کہ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا، کیا ہم اس نصیحت کو، اس قرآن کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں گے کہ ان کنتم قوم مسرفون، کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، ہم نے پہلے لوگوں میں بھی کتنے ہی نبی نہیں بھیجے، یعنی کم ارسلنا، کتنے نہیں بھیجے، من نبی، نبیوں میں سے، فی الاولین، پہلے دور میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کئی لوگوں کو کتابیں دی گئی تھی، کئی نبی آئے تھے، کئی لوگ اللہ کے کلام کو لے کر آئے تھے، تو لوگوں نے کیا کیا؟ وما یاتہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون، جب بھی ان کے پاس کوئی نبی آیا تو انہوں نے اس کا مذاق ہی اڑایا۔ تو یہ مذاق اڑانے سے، یہ حد سے گزر جانے سے کیا اللہ اپنے کام کو روک دے گا؟ نہیں روکے گا۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے نوح علیہ السلام کے دور میں یہ عمل نہیں کر رہا، وہ عمل نہیں کر رہا، انہیں نہیں کر رہا، وہ ساری دنیا عمل نہیں کر رہی تھی، پوری دنیا کو ڈبو دیا اللہ نے۔ آپ کو بتائے وہ جو طوفان آیا تھا نوح علیہ السلام کے دور میں، ساری دنیا کو لے ڈوبا تھا وہ، صرف وہ کشتی میں جتنے سوار تھوڑے سے بندے تھے بس وہی رہ گئے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنا غصہ ایسے بھی دکھلاتا ہے، اللہ اکبر۔ یا ایک فرد کی، ایک قوم کی، ایک چند لوگوں کی بات نہیں ہو رہی میری بہنوں، یعنی اللہ نے ایسی بھی مثالیں ہمارے سامنے رکھ دی کہ اگر اللہ چاہے تو ساروں کو فنا کر دے اگر وہ عمل نہیں کریں، اور مٹھی بھر لوگوں سے ہی اللہ تعالیٰ ساری دنیا پھر پھیلا دے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو سارے دنیا والوں کو مار دے، پھر سارے یعنی ایک آدمی سے ہی ساری نسل پھر چلا دے، پھر ساری دنیا بھر جائے گی، اللہ کی مرضی ہے، سبحان اللہ۔ تو میری بہنوں، اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نصیحت نہیں حاصل کریں گے تو کیا اللہ ایسے چھوڑ دے گا، رک جائے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کو بھیجنے سے نہیں۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، کتنے رسول نبی نہیں آئے تم سے پہلے اے محمد، وَمَا يَأْتِهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جب بھی نبی ان کے پاس آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ قوموں نے ان کا مذاق ہی اڑایا۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، بس ہم نے ان سے زیادہ زور آوروں کو بھی تباہ کر دیا۔ یعنی لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، کس لیے گناہ کر رہے ہیں، کس لیے دھڑلے سے ناچ رہی ہیں، وہ اچھل رہی، طاقتور ہے، دبدبے والے ہیں، قوت والے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تم سے زیادہ قوت والے، تم سے زیادہ دبدبے والے، تم سے زیادہ ہوشیار، تم سے زیادہ ترقی یافتہ لوگ گزرے ہیں۔ انسان کیا سمجھتا، آج ہم ترقی کر رہے ہیں تو کیا سمجھ رہا، ارے سائنس آج کل ایسی ترقی تو کبھی نہیں ہوئی دنیا میں، بولے تم کو کیا معلوم، دنیا شروع سے بنی، جب سے دیکھ لیتے آ رہے ہیں کیا ہم؟ نہیں، ہمیں نہیں پتا پچھلے کیا کیا ترقیاں ہوئی تھیں، پھر پورا تباہ ہوا، پھر ترقیوں کا دور شروع ہوا، ایسے کتنے ادوار نہیں گزرے۔ آج اونچی عمارتیں بنا کر لوگ حماقت کرتے کہ دیکھو ارے کیا کنسٹرکشن کرے بھائی، کیا زبردست، یہ کچھ نہیں ہے، یہ جو کنسٹرکشنز ہم کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، پہلے بہت پہلے کے دور کے
ایسے ایسے کنسٹرکشنز بھی گزرے ہیں. آج کا انسان جو اتنے سارے کنسٹرکشنز کر رہا وہ خود بھی پریشان ہوتا کہ ارے یہ کیسا کرے تھے یہ لوگ. تعجب کرتا وہ کنسٹرکشنز کو دیکھ کر کے ارے ایسا تو ہم نہیں کر سکتے. یعنی ہر زمانے میں میری بہنوں، ہر زمانے میں ترقیاں ہوئی، ہر زمانے میں لوگ آگے بڑھے، لیکن آگے بڑھ کے ترقی کرتے ہوئے اگر وہ دین کو چھوڑ دیے، اللہ کی بات کو نہیں مانے، نبیوں کا انکار کرے، تو اللہ تعالیٰ کتنی ہی طاقتور قوم کیوں نہ ہو ان کو تباہ کر ڈالا، کتنی ہی ترقی یافتہ قوم کیوں نہ ہو ان کو تباہ کر ڈالا اللہ پاک نے. تو وہ بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے. وَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تباہ کر دیا اور پہلے لوگوں کی مثال گزر چکی. یعنی قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے تو ان قوموں کا تذکرہ آپ کو ملے گا کئی مرتبہ. اہل مکہ بھی یہ بات جانتے تھے کہ پچھلی قومیں کیسے اپنے رسولوں کی تکذیب کری، کیسے رسولوں کو جھٹلایا، اور اس کی وجہ سے وہ لوگ کیسے ہلاک ہوئے. یہ اہل مکہ بھی جانتے تھے، جان کر بھی انجان بنتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں تم اگر تکذیب کرو گے نا رسالت کی تو بھولو مت، یاد ہے نا تم کو پچھلی قومیں کیسی گزری تھی اور کیسے اللہ نے انہیں ہلاک کر ڈالا تھا. ارے یہ جانتے بوجھتے، یعنی جہاں قرآن کا نزول ہو رہا تھا اس وقت بھی لوگ ایسی تھے. آج بھی دیکھیں گے آپ، آج بھی سب کو معلوم ہے قرآن ہدایت کی کتاب ہے، کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں، سب کو معلوم ہے اس کے ذریعے سے ہی دنیا اور آخرت دو بھی کامیاب ہوگی، کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں. جانتے بوجھتے ہوتا میری بہنوں. یہ ایسا مت سمجھو کہ مطلب ہاں بہت کم ایسے ہیں، بہت کم ایسے جن تک پیغام نہیں پہنچا، ہمارا کام ہے پہنچائیں، ان کے کان کھول کھول کر انہیں سنائیں، ان کو پکڑ پکڑ کر سنائیں. ورنہ تو سب کو تو معلوم ہے، ساری دنیا کو کس کو نہیں پتا کہ قرآن ایک ہے، کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ اس میں تفصیل سے تمام باتیں بتلائے ہیں. بہت سارے لوگوں کو پتا ہوتا لیکن دیکھتے نہیں. اس زمانے میں بھی، اس دور میں بھی وہ لوگ جانتے تھے کہ خالق مالک مختار کل اللہ کی ذات ہے، اس کے باوجود شرک کرتے تھے. دیکھیے آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِن سَأَلْتُهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اگر آپ اے نبی ان سے دریافت کریں گے کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. وہ ضرور یہ جواب دیں گے کہ اسے غالب و دانا اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اسے غالب اور دانا اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. وہ بولیں گے، ضرور بولیں، لَيَقُولُنَّ یعنی وہ البتہ وہ ضرور بولیں گے کہ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. آسمان و زمینوں کا پیدا کرنے والا غالب اور علم والا ہے. الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ارے ہاں وہی ہے رب جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا. یعنی ایسا فرش بنایا، ایسا فرش بنایا کہ اس فرش پر انسان آرام سے چل سکتا ہے. اکیلا نہیں، سواری پر بیٹھ کے جا سکتا ہے. ایک سواری پر نہیں، وہ سواری میں ہزاروں سواریوں کو سوار کر کے بھی لے جاتا ہے. ٹنوں کا وزن لے کر جاتا ہے زمین پر سے، لیکن زمین کے اندر نہیں دھستا، وہ آرام سے جاتا ہے زمین کے اوپر سے. ہے نا، اللہ نے اتنی سخت زمین بنائی، سکون سے جاتا زمین پہ سے، ہزاروں ٹن کا وزن اٹھا کے لے کے جاتا بڑے آرام سے. اس کو اللہ نے ایسا زبردست مہدن بنایا، یعنی فرش بنایا. اور وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور اس میں راستے بھی بنا دیے تاکہ تم راہ پا لیا کرو. سبحان اللہ. پہلے تو اللہ نے زمین کو بچھونا بنایا، اس پر پہاڑوں کی میخیں کاٹ دی اور زبردست طریقے سے اس کو مضبوط کر دیا زمین کو. انسان بڑے آرام سے اس پر گزرتا ہے. اور وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا اور بنایا اس میں تمہارے لیے سُبُلًا راستے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم راہ پا لیا کرو. سبحان اللہ. یعنی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے راستے بنا دیے. کاروبار میں ترقی ہوتی ہے، تجارت اس سے بڑھتا ہے، اور کئی مقاصد حاصل ہوتے ہیں. انسان سفر کر کے وہ مقصدوں کو حاصل کرتا ہے نا، وہ مقاصد کو حاصل کرتا ہے. تو بہرحال یہ کہ انسان کے لیے یہ بڑی پیاری چیزیں ہیں، جیسے زمین کا بچھونا، اور اس بچھونے میں یعنی راستے بنا دینا تاکہ لوگ ہدایت اس سے حاصل کر سکیں، راہ پالیں. وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ. اب دیکھیں اللہ
اور وہی ہے جس نے، والذی اور وہی ہے جو رب تمہارا اللہ، جو نزل من السماء نازل کیا اس نے آسمان سے، کیا؟ پانی، مان، پانی، بے قدر، یعنی اسی نے تمہارے لیے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل کیا۔ اب دیکھیے، تھوڑا پانی ہو جاتا لوگ پیاسے مر جاتے، پانی کے لیے لڑ لیتے، پانی کے لیے قتل خون غارت گری ہو جاتی اگر پانی اللہ تعالیٰ بالکل کم کر دیتا دنیا میں۔ ایک بنیادی ضرورت ہے انسان کی، تو اللہ کو پتہ ہے کتنی ضرورت ہے، اس کے بقدر نازل کرتا ہے۔ اگر تھوڑا نازل کرا تو بھی پریشانی، اگر طوفانوں کی شکل میں خوب نازل کر دیا تو طوفان آ جائیں گے، سارے تباہ ہو جائیں گے۔ تو ہمارا رب کتنا پیارا ہے میری بہنوں، قدر کے مطابق، یعنی اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے والذی، وہی رب ہے جی تمہارا جو نزل من السماء ماء، اتارا جس نے آسمان سے پانی کو، بقدر، ناپ تول کے برابر، اسے پتہ ہے کتنی اتارنا ہے۔ یہ دیکھ رہا بندہ، یہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے لیے جو انتظامات کرنے والا ہے وہ ہمارا رب ہے، ہمارے لیے انتظامات کرنے والا، ہم کو دینے والا، ہم کو نوازنے والا ہمارا رب ہے، دیکھ رہا ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنے رب سے منہ پھیرتا ہے، انکار کرتا ہے، اس کی آیتوں پر عمل نہیں کرتا، اس کی طرف نہیں چلتا، اس کے راستوں پر نہیں دوڑتا، بلکہ من مانیاں کرتا ہے، جبکہ پتہ ہے اسے کہ دیکھو آسمان سے پانی نازل کرنے والا وہی رب، وہی اللہ جو بقدر ضرورت نہ دیتا ہے، نہ اتنا زیادہ کہ طوفانوں میں گھر کے مر جائیں سارے، نہ اتنا کم کہ پانی کے لیے لڑ مرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پیارا رب ہے۔ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ بقدر ضرورت جو اللہ تعالیٰ دیتا نا پانی کو، اس سے کیا ہوتا، فَأَنشَرْنَا بِهِ، پس اس سے زندہ ہو جاتی ہے، بَلْدَةً مَيِّتًا، مردہ زمین۔ اللہ تعالیٰ بتلا رہی ہیں کہ اس کے ذریعے سے، یعنی ہم جو تمہارے پاس پانی نازل کرتے ہیں اس سے ہم مردہ کو زندہ کرتے ہیں، بول رہے اللہ تعالیٰ۔ کون سے مردے کو؟ مردہ زمین کو۔ بلدتن میتن، بلدتن میتن، یعنی مردہ شہریں، مردہ شہر اس سے آباد ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے سارا سوکھا پڑ جاتا ہے، سارا سوکھا پڑ جاتا ہے، ہر طرف سوکھا ہے، پانی نہیں پڑنے کی وجہ سے۔ اور جب پانی پڑتا ہے تو ایسے کھیتیاں ساری لہلہاتی ہیں، وہ مردہ زمین جا کر، وہ مردہ شہر جا کر کیا ہو جاتے ہیں، اس میں زندگی نظر آنے لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہی بتا رہے اللہ تعالیٰ، فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، ہاں اسی طرح تم کو بھی ہم نکالیں گے۔ تم بھی جب مردہ ہو کر مٹی میں مل جاؤ گے تو تم جیسے، مطلب دیکھتے ہو تم کے ایک دانہ مٹی میں ملا دیا جاتا ہے اور ایک خشک زمین پڑی ہوئی ہے، دانے اس کے اندر دفن ہیں، دفن کر دی نا دانے کو، مر گیا نا وہ دانہ ہے، دانے ڈالتے نا زمین کے اندر، کیا کرتے زمین کے اندر ڈال کے اس کو دفن کر دیتے۔ اس کے بعد رب اس پر پانی برساتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اس میں سے وہ مردے کو زندگی دیتا ہے۔ ایک مردہ بیج سے ایک لہلہاتی کھیتی تیار ہوتی ہے، پھر اس میں تازہ تازہ پھل لگتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کذالک تخرجون، اسی طرح میں تم کو بھی نکالوں گا اندر سے، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے، یعنی جیسے بارش سے مردہ زمین شاداب ہو جاری، اسی طرح قیامت والے دن تمہیں بھی اللہ زندہ کر کے خبروں سے نکالے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا والذی خلق الازواج کلھا، اور اس جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے، وہ رب ہے میری بہنوں جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بھی بنائے، یعنی ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا، نر مادہ۔ آپ جانوروں میں دیکھ لو، آپ نباتات میں دیکھ لو، کھیتیاں ہیں، پھل ہے، پھول ہے، حیوانات، سب میں دیکھ لیجیے آپ، سب کے جوڑے جوڑے اللہ نے بنائے۔ پتہ ہے آپ کو پلانٹس کے بھی جوڑے جوڑے ہوتے، چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے اس کے بھی جوڑے ہوتے، اس میں بھی نر مادہ ہوتا، چڑیا ہوتی چھوٹی چڑیا، اس کے بھی نر مادہ ہوتے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر وہ چیز کا نر مادہ اللہ نے بنایا۔ والذی خلق الازواج کلھا وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون،
اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیا کیا نہیں بنایا میں نے تیرے لیے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے، تمہارے لیے کشتیاں بنائی، من الفلکی والانعام، اور جانور دیے تم کو، مما ترکبون، جس پر تم سواری کرتے ہو، لتستووا علی ظہورہ، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر سوار ہوا کرو۔ جم کر بیٹھ جاؤ، چڑھ جاؤ، مطلب سبحان اللہ، دیکھتے نا لوگ گھوڑوں پر، اونٹوں پر، ان کی پشتوں پر بیٹھ کر بڑے جم کے بیٹھ جاتے سکون سے، اور کئی کئی میل سفر کرتے تھے۔ نہ صرف جانور جس کی پیٹھ پر بیٹھ کر جم کر بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہر وہ چیز، ہر وہ سواری جس پر تم بیٹھتے ہو، وہ تمہاری قدرت میں نہیں ہے، تمہاری قدرت میں نہیں ہے، تم اس کو مسخر نہیں کر سکتے۔ جیسے ہم پچھلے دروس میں پڑھے تھے نا، سورہ زخرف سے پہلے والا سورہ کون سا تھا؟ سورۃ الشورى۔ سورۃ الشورى میں ہم پڑھے تھے نا، کیا پڑھے تھے؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ، سورہ شورى میں ہم پڑھے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو وہ کشتیاں جو سمندروں میں چلتی ہیں، اگر اللہ ہوا روک دیا تو چل سکتی؟ نہیں چل سکتی، ہوا سے چلتی، پتہ ہے نا، سمندر میں جو کشتیاں چلتی ہیں ہوا سے چلتی ہیں، اگر اللہ ہوا روک دے کشتیاں نہیں چل سکتی، نہیں چل سکتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی میری بہنوں، کہ اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز کا انسان کے لیے انتظام کیا، اس کے بدلے میں انسان کیا کر رہا دیکھ لیجئے۔ اللہ مستعان۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ ہم نے تمہارے لیے سواریاں دی، تم اس پر سوار ہوتے ہو، لتستووا علی ظہورہ، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر خوب جم کر بیٹھ جاؤ۔ پھر اپنی رب کی نعمت کو یاد کرو، ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر تم یاد کرو اب تمہارے رب کی نعمت کو، اذا استویتم علیہ، جب تم اچھے جم کر بیٹھ جاؤ نا، ٹھیک ٹھاک بیٹھ جاؤ نا سواری پر، تو پھر کہو، تقولوا، تمہیں کہنا چاہیے، تم کہو کیا؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین۔ کیا کہو؟ سبحان، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات اس کی جس نے، اور کہو پاک ہے ذات اس کی جس نے اسے ہمارے بس میں کر دیا۔ سخر لنا ھذا، مسخر کر دیا ہمارے لیے، ہمارے بس میں کر دیا اس سواری کو، وما کننا لہ مقرنین، اسے قابو کرنے کی ہم میں طاقت نہیں تھی۔ آپ دیکھیں گے بندہ، آپ سواری کی بات لے لیجئے، اونٹ پر، گھوڑے پر، ہاتھی پر جو وہ سوار ہوتا، اس کے سامنے انسان اتنا چھوٹا رہتا، اور اس کی حیت دیکھو اونٹ کی اتنی بڑی، پھر اللہ نے کیا کیا، اس کو نرم کیا انسان کے لیے۔ ایسی ساری سواریاں انسان اپنے بس میں اس کو رکھتا ہے، اپنے کنٹرول میں اس کو رکھتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے۔ اور اللہ اگر نہیں چاہے تمہارے کنٹرول میں سواری نہ ہو تو نہیں ہوگی، ہے نا، انسان ادھر ادھر اس کا کانسنٹریشن چلے جاتا، کچھ بھی ہو جاتا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ تو یہ دعا ضرور پڑھیں، سواری پر بیٹھیں تو یہ دعا ضرور پڑھیں کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین، پاک ہے وہ ذات جو، پاک ہے جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں کر دیا، حالانکہ ہمیں طاقت نہیں تھی اس کو قابو میں کرنے کی۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہاں اب بالیقین ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی بندہ جب بھی کوئی سفر کرتا ہے سواری پر بیٹھ کر، تو یہ بات کو بھی یاد کرتا ہے، جیسے میں سفر کر رہی ہوں، اللہ تو پاک ہے، اس سواری کو تو نے میرے بس میں کیا، ورنہ ہم انسان تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو بس میں کر سکیں، لیکن اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں یہ نعمت سے نوازا، تو نے اس کو قابو پانے کی ہمیں طاقت دی، ورنہ از خود ہمارے اندر طاقت نہیں تھی، اور پھر ہم ایک مرتبہ تیری طرف لوٹ کر آنے والے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، بالیقین ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے۔ یعنی بندے کو یہ اندازہ کرنا چاہیے ہمیشہ سفر کرتے وقت کہ یہ جو سفر ہے نا انسان کا، ایسے ہی دنیا کا بھی اس کا سفر ہے، جو آخرت اس کی منزل ہے، اِلیٰ ربنا، اپنے رب کی طرف اس کی منزل ہے، لوٹ کر جانا۔ جیسے دنیا کا سفر کر رہا نا بندہ، دنیا میں جو سفر کر رہا ہے یہاں سے وہاں تک کا، تو ویسے ہی انسان کی زندگی کا بھی سفر ہے۔ کوئی 89 ایئرس تک سفر کرتا، کوئی 99 تک، کوئی 79 تک، کوئی 69، الگ 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 الگ
عمر اس کی، وہ عمر تک اس کا سفر رہتا، اس کے بعد وہ اس کا سفر ختم، زندگی ختم، تو وہ بھی یاد کرتا بندہ، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور یہ بالیقین ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے۔ آخری آیت میں، اس رکوع کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ درس نصیحت رکھی، پھر شرک، یعنی سبحان اللہ، دیکھیے آپ جتنی آیتیں توحید کی بیان کی جاتی ہیں اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ شرک کا ذکر کرتا ہے۔ یعنی آپ سوچئے اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، بندہ جب شرک کرتا نا کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ اس کی جو کیفیت ہے، اس کی جو مطلب بندے کو جو انعامات سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، وہ نوازشیں پوری بیان کر کے پھر شرک کی بات کرتے اللہ تعالیٰ، مطلب اتنی ساری نعمتیں لینے کے باوجود کتنا ناشکرا ہے انسان کہ شرک کر رہا۔ یہ بات ہوئی نا، آپ دیکھیے اوپر سے پورا توحید کی آیتیں، پہلے قرآن کی امپورٹنس بتائے، پہلی دو آیت نمبر 5-7 تک تقریباً قرآن کی آیتیں، اور نبی کے ذریعے سے جو اللہ نے پیغامات بھیجے بندوں کو قرآن کی شکل میں، تورات کی شکل میں، صحیفوں کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، زبور کی شکل میں، جو بھی اشکال تھے، جو بھی مطلب اشکال نہیں بولیں گے، جو بھی شکلیں تھیں، جیسے مطلب جو بھی کیا کہتے ہیں کہ کتابوں کے نام تھے یا صحیفے تھے، تمام بھیجے اللہ نے، نبیوں کو بھیجا۔ اس کے بعد کس نے بھیجا، کون سی وہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے سارا تعارف دیا، سارا تعارف دیا، ڈرایا بھی کہ تم اگر نہیں مانو گے تو کیسے تم سے بڑی بڑی قومیں جو زور آور تھیں وہ بھی ہلاک ہو گئیں، تم کو بھی اللہ ہلاک کرے گا، وہ بھی ڈرایا اللہ نے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی توحید بیان کی، کہاں سے؟ آیت نمبر 9 سے دیکھیں ہم، 9 10 11 12 13 14 پورے، یعنی پوری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید، بھرپور توحید کا اپنا ذکر کیا، اللہ کی پہچان ہمیں بتلائی۔ اس کے بعد پھر آخری آیت میں کہتا ہے، آیت نمبر 15 میں کہ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا جز ٹھہرا لیا۔ ارے اتنا سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے کیا، پھر بھی بندہ کیا کر رہا ہے؟ پھر بھی بندہ کیا کر رہا ہے کہ اس کے، یعنی اللہ کے بندوں کو یہ بول رہا ہے کہ یہ خدائی میں شریک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں پر عباد سے مراد، بندوں سے مراد بندے یہ نہیں، مطلب انسان نہیں، بلکہ مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، کہ فرشتوں کو، جبکہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں فرشتے، تو ان کو لوگوں نے کیا کیا؟ جز بنا لیا۔ جز کیسے جز؟ بولتے تھے کہ یہ بھی رب کے قدرت میں حصہ رکھتے ہیں، بلے یہ بھی رب کے، نعوذ باللہ استغفر اللہ العظیم، کہتے تھے کہ یہ رب کے اختیارات میں ان لوگوں کا بھی اختیار ہے پورے، بلے اللہ نے یہ پورے فرشتوں کو اختیار دے دیا، یہ لوگ یہ کر سکتے، یہ لوگ یہ کر سکتے، یہ لوگ جان لیتے ہیں، یہ رزق پہنچاتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ نے اختیارات۔ ارے سبحان اللہ، اللہ نے اختیارات نہیں دیے، اللہ ان سے کام لیتا ہے، فرشتوں سے اللہ کام لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے انہیں اختیارات دے دیے، مختار کل اللہ کی ذات ہے۔ فرشتے تو بس ایک ڈیوٹی پر مقرر ہیں، اختیارات ان کے نہیں ہیں۔ اچھا، یہ جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ، فرشتوں کے لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی جز ہے، نعوذ باللہ، یعنی عبودیت کا، نعوذ باللہ من ذالک، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، انہوں نے اللہ کے بندوں کو، بعض بندوں کو اس کا جز ٹھہرایا۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، ارے یقیناً انسان تو کھلم کھلا ناشکرا ہے، یعنی اتنی نعمتیں اللہ نے دی، پچھلے ساری آیتوں میں اللہ نے، اس سے پہلے کی آیتوں میں تقریباً 5-6 آیتوں میں اللہ نے توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا، کرتے 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 اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اتنا سب دینے کے بعد نا اس کو پھر یہ کیا کرتا، یہ اللہ کا شریک، وہ اللہ کا شریک، من مانی اپنی کرتا کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ تو بڑا ناشکرا ہے۔ ان الانسان لکفور مبین، یقیناً انسان کھلا ناشکرا ہے،
اللہ اکبر. اللہم اجعلنا من الشاکرین. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اللہ کے شکر گزار بندے بنائے، شرک سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ کی توحید ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر باجی. دیکھیے نیو ایڈمیشن کے لیے کوئی بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں. 5th لیول اور کیا بولتے ہیں 5th پہلا لیول اور آ کے سنڈے لیول اسٹارٹنگ ہے. انشاءاللہ آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. چلیے انشاءاللہ ہم 8 لیول کا یعنی ریویژن لیں گے انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی خیریت؟ الحمدللہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی ہے کیسی یا طبیعت؟ گئے؟ جی کیسی ہے طبیعت؟ الحمدللہ سما الحمدللہ. میں کیا بول رہی ہوں، بولیے. باجی ہے کیا گئے؟ باجی آئے آج ہی پہنچے انڈیا. اچھا ابھی ہے، سن رہے ہیں نا؟ نہیں ابھی باجی ابھی چلے گئے نہیں ہے. جی کچھ ہاں، بولنا میں تھا. ایک حمد سنانا تھا. جو میں نے جب اسلام قبول کیا نا، تبھی میں نے ایک گانا حمد لکھی تھی. جیسا میرے کو آتا، اس ٹائم کو تو نیو تھی نا میں، تو ایسا تو جی جی میں بول کے باجی کو سناؤں کر کے. خیر